کثیر تعداد میں شرکت فرمائی، وہ انتہائی حوصلہ افزا بات ہے۔ یہ رابطے قائم رہنے چاہیے، جاری رہنے چاہیے، تاکہ قومی مشکلات کے حل میں ایک متفق علیہ عمل ترتیب دیا جا سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے۔ اور میں یہ خواہش کروں گا علماء سے، ذاکرین سے، کہ اس مسئلے پہ بولتے وقت ذرا تیز و تند مناظرانہ انداز سے گریز کیجیے۔ یہ خواہش ہے، بہت ضروری ہے ان حالات میں، اس لیے کہ ہم کوئی جو ہدف ہم رکھتے ہیں اس کے لیے مشکلات پیدا نہ ہوں، بہت ضروری ہے۔ یہ ایک فتنہ ہے، یہ بل ایک فتنہ ہے، ایک شرارت ہے، بلکہ ایک بدماشی ہے۔ یہ غیر پارلیمانی لفظ ہے، لیکن تنگ آمد بجنگ آمد۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے باوجود کہ ہم اس ملک کے اندر ہم نے محفلیں سجائیں اتحاد کی، 57 اسلامی ملکوں میں اتحاد کے حوالے سے اس قسم کے اقدام نہیں ہوئے جو ہم نے یہاں پاکستان میں کیے۔ کانفرنسیں ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، لیکن ایک تنظیم کی شکل میں تمام مسالک کو پرونا، یہ امتیاز خدا نے ہمیں عنایت کیا۔ تشیع کا یہ کردار ہے، یہ تشیع کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا امتیاز ہے کہ اس نے اس ملک کے اندر اگر آپ بر صغیر کو جانتے ہیں اور وہاں کیا صورتحال تھی اور کس نوعیت کی یہاں تعصبات تھے اور فرقہ واریت تھی، اور اسی خطے کی اگر قدیم حالات کو جانتے ہیں، میں ٹائم نہیں ہے ورنہ بیان کروں، جہاں اگر پتہ چلتا تھا کہ یہ شخص عزادار ہے یا شیعہ ہے تو حقہ پانی بند، سوشل بائیکاٹ، ہم نے خود دیکھا اسی علاقے میں گزر گئی وہ باتیں۔ اس خطے میں، اس بر صغیر کے اس حصے میں ہم نے برابری کی بنیاد پر، انما المومنون اخوہ کی بنیاد پر، اب بھی میں کہتا ہوں اس کو مد نظر رکھیے گا، بھولیے گا نہیں، کلمہ گو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس میں ہم نے اتحاد کو فروغ دیا، مشترکات کا قیام اور مقدسات کا احترام، یہ ہمارا مشن تھا جس میں ہم کامیاب ہوئے۔ اور ہم نے آئسولیٹ کر دیا ان لوگوں کو جو اس قسم کے اتحاد کے خلاف تھے اور تشیع کی مخالفت میں جو رہے اس ملک میں، ان کو ہم نے آئسولیٹ کیا اور ایک اتحاد کی فضا قائم کی۔ یہ بالفتنہ ہے، یہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے پاکستان کے عوام کو مشکلات میں مبتلا کیا۔ میں اس کی ابھی ہزاروں شہداء کے حوالے سے، اور جو اس ملک کے اندر جس طرح تکفیر کا بازار گرم کیا گیا اور گڑے مردے اکھاڑ کر کس طریقے پہ یہاں تکفیر ہوئی اور اس کو گلی کوچوں تک بڑھانے کی کوشش ہوئی اور کس طریقے پہ بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا، یہ ایک تاریخ ہے۔ ان لوگوں پر ہم کوئی اعتماد نہیں کر سکتے، یہ بل ان کی طرف سے ہے، سنیوں کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ بل سنی اگر خاموش ہو گئے ہوں یا کسی نے ان کی حمایت کی ہو تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ یہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جو پہلے اس ملک کو مشکلات میں تباہی اور بربادی کا نشانہ بنا چکے اور اس ملک کو مشکلات میں عوام کو کر چکے۔ اب عوام کبھی ان پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
इसलिए इस बिल को हमने मुस्तरद किया, हम सब मिलकर इसको मुस्तरद करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस बिल के ख़िलाफ़ बहुत से पहलू आप हजरात ने बयान किए। मैंने थोड़ी सी तवज्जो आपकी दिलाई कि बड़े मतीन अंदाज में, संजीदा अंदाज में अपनी गुफ्तगू को जारी रखिए। अपनी मजालिस में ज़ाकिरीन किराम से गुजारिश है, उलमा से गुजारिश है, करारदादें पास कीजिए। चेलम और दूसरे जो चेलम के जो जुलूस आने वाले हैं, इन जुलूसों को बड़े तुझको एहतशाम के साथ शौकत से कायम कीजिए और उसमें भी ये बिल की सदा गूंजनी चाहिए। असल मसला है आवाज़ का गूंजना और मुत्तहिद होकर आवाज़ का बुलंद होना। ये आप एक सुनामी आ सकता था अगर हम इजाज़त देते लोगों को आने की, रोका होगा। मुल्क, मैं जिम्मेदारों को मुतवज्जे करता हूँ, हल निकालो इसका हल निकालो। ये बिल काबिल कबूल नहीं है। अब कहते हैं कुछ कहते हैं रब को। मैंने एक शख्स से, एक जिम्मेदार से, सेनेट के जिम्मेदार को ख़त लिखा था। तमाम सेनेटरों से राब्ते हुए, अब मैं तफसीलात नहीं बताता, जिद्दोजहद जारी रही, लेकिन इसके बावजूद भी ये बिल 25 आदमियों की मौजूदगी में पास किया। ताज्जुब का मकाम है। 8 आदमी उधर कह रहे थे, वहाँ थे। ये चोर दरवाजे से क्यों ला रहे हो इस बिल को? ये सहाबा के एहतराम का बिल नहीं है, ये सहाबा के नाम पर धोखाधड़ी है। बिल्कुल सहाबा के नाम को इस्तेमाल करके अपने आप को आगे बढ़ाने का बिल है। ये वो लोग हैं जो पहले भी करतूत कर चुके, इन पर कभी एतमाद नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी है इस वक्त जिनके पास ये बिल मौजूद है, उनकी जिम्मेदारी है कि इस पर कोई मुनासिब लाए अमल, उसको नामंजूर करें और आगे भेजें। हमारी जिम्मेदारी है। अगर न हुआ तो हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी, मुसलसल जारी रहेगी, और तसलसल के साथ उलमाए किराम और ज़ाकिरीन निज़ाम इसको जारी रखेंगे मुस्बत अंदाज में। हम आज़ारा ही नहीं चाहते, हम शिया सुन्नी मसला पैदा नहीं करना चाहते। हम ये समझते हैं कि सहाबा के एहतराम के नाम पर पहलू बहुत से हैं, इल्मी दूसरे वगैरह हो चुके, ये काबिल कबूल नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस सिलसिले को जो हमने आज अपना मौके बड़े मुस्बत अंदाज में, संजीदा अंदाज में पेश किया है, हम और भी कर सकते थे। मैंने कहा कि सुनामी आ सकता था, नहीं रोका हमने। हम अभी अब उलमाए किराम और ज़ाकिरीन निज़ाम और नुमाइंदा हजरात के ज़रिए अपना पैगाम पहुँचाना चाहते हैं। न हुआ तो मैं समझता हूँ, मैं दावत देता हूँ आप सबको, यकम रबीउल अव्वल बरोज़ एतवार इस्लामाबाद में आ जाए। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए दो कलिमात कह दूँ। लोगों को आमादा कीजिए, लोगों को आमादा कीजिए कि अपने इंतज़ामात पर तशरीफ़ लाएंगे। कायदे मिल्लत जाफरिया ने ऐलान कर दिया है, आप अपनी बेदारी का सबूत दीजिए। है हाथ में नज़ल
عرض کروں کہ یہ توقع نہ رکھیے گا کہ کوئی میزبان ہوگا، آپ سب میزبان ہوں گے، اپنے اپنے انتظامات پہ آئیں گے، اور اس وقت تک رہیں گے جب اس مسئلے کا، اس پرابلم کا کوئی مناسب حل نہیں نکال لیا جائے۔ ایک دن کے لیے نہیں ہوگا، چند تیاری کر کے آنا، تیاری کر کے آنا، کوئی شکایت قابل قبول نہیں ہوگی۔ جس طرح مدینہ سے کربلا کی سفر ہوا تھا نا، اس کو یاد کرتے ہوئے مکمل تیاری سے آنا۔ یہ سب کا مسئلہ ہے، یہ سب سے پہلے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا، کیا یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ میں پھر بات کروں گا۔ کیا پاکستان اس لیے، اب دوسری مسئلہ میں چھیڑتا نہیں ہوں، میں ایک وائٹ پیپر بنا چکا ہوں آزاداری یہ سید و شہداء کے لیے، ذاکرین کے لیے خصوصی طور پر۔ میں نہیں مانتا، یہ فرما دیں تنہا آنا یا بیوی بچوں کے ساتھ آنا؟ فی الحال تنہا، میں نہیں مانتا ان پابندیوں کو، ان قیود کو۔ میرا مومن اگر گھر میں نیاز کر رہا ہو تو اس پر FIR درج ہو۔ یہ کون سا پاکستان ہے؟ کون سا پاکستان ہے؟ بتاؤ مجھے، کون سا پاکستان ہے یہ؟ یہ میں ابھی نہیں، میں اس دفعہ جو ایک یہ کام ہوا، پھر دوسرا جو سلسلہ ہوا ہے، ابھی میں اب مکس نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی اس مسئلے پہ ہم ایک پر فوکس کریں گے، مرکوز کریں گے، اور اسی سلسلے میں تیاری کیجیے۔ اللہ تعالی حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔ شیخ صاحب قبلہ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ دعا فرمائے، ٹیلیفون کرنے اور الہام پہ اپنی رحمت اور برکت نازل فرما، شر شیطان، شر دشمنان سے